معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتواحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس مقدس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس کے بارے میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خدائے تعالیٰ اور اس کے فرشتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا عنوان سخن ہے شان غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے اپنے ویرانہ دلوں کو منور کرنا، ان کی یادوں سے اپنے اطلال قلوب کو منور کرنا اور ان کی محفلوں میں ان کا ذکر کرنا، یہ رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عند ذکر ولی اللہ تنزل الرحمہ، کہ جہاں کہیں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے مقدس بندوں سے ہیں۔ آپ کا تعارف خود آپ کے اشعار سے یوں ہے، آپ فرماتے ہیں، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں حسنی سید ہوں اور میرا اعلیٰ مقام ہے اور میرا قدم شفقت یہ تمام اہل اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور فرماتے ہیں، وعبد القادر المشہور اسمی، کہ میں عبد القادر ہوں، یہ میرا مشہور نام ہے۔ وجدی صاحب العین الکمالی، اور میرے دادا، میرے جد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فضل و کمال ہیں۔ جب آپ کی شخصیت اور آپ کا تعارف دیکھیں تو بے ساختہ اقبال کی اشعار ذہن پر آ جاتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور اس کا مقصد اصلی یہ ہے تاکہ ہم یہ جانیں کہ قرآن و حدیث پر چل کر وہ کون سی ایسی ہستی ہیں جو منزل مقصود تک پہنچیں، وہ کون سے ایسے نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو مشعل راہ بنایا، تو باری تعالیٰ نے اپنی معرفت کی انہیں راہیں فراہم کی اور انہیں اپنی معرفت عطا فرمائی۔ جب قرآن و سنت کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اتارا تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ نور عطا فرمایا، وہ معرفت عطا فرمائی کہ اس سے ان کی زندگی منور و تابہ ہو گئی، ان کی روح
ان کے قلب جو ہے جگمگا اٹھے، ایسی مقدس نفوس سے اور ایسی ہستیوں سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کے تعلق سے یوں تو اہل سنہ و جماعت کی کتب بھری ہیں کہ جس میں معتمد و معتبر ذرائع سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ ملا، جو فضل و کمال ملا، وہ انتہائی اعلیٰ تھا۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحمد شریف کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، گویا وہ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ عطا فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنے کا یہ انداز ہم کو بتایا کہ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندو دعا اس طریقے سے مانگا کرو کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا وہ کون سا راستہ ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پہ باری تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور صدیق و صالح سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی، آپ کی صلح اور آپ کی شرافت و کرامت اس قدر بلندی کو پہنچی ہوئی تھی کہ جس کی چہار دانگے عالم میں شہرت ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر کیف فرشوری صاحب بیان فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ کے تقوی کے تعلق سے باتیں بیان کی گئیں کہ بچپن ہی سے آپ کے اندر دیانت، صداقت، شرافت اور کرامت موجود تھی۔ گویا کہ آپ کی سیرت پر چلنا اور آپ کے ذکر کو کرنا یہ ان صادقین اور ان صالحین کے ساتھ اور ان کے طرز کو اپنانا ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ اور آپ کو یہ فضل و کمال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کے تعلق سے آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، کہ لوگوں میں علم کو حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قطب بنایا اور سعادت مندی مجھ کو اس باری تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچا، فضل و کمال کی اس رتبے پر پہنچا، فلو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال، اگر میں اپنا سر قدیم سمندروں پر ظاہر کر دوں تو سمندر اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کی وجہ سے اور اس سر کی وجہ سے خشک ہو جائیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُّكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اور اگر میں یہ معرفت کا راز اگر میں پہاڑوں پر آشکارا کر دوں، ان پہ ظاہر کر دوں، تو وہ کمال حیرت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اور اگر میں یہ اپنا راز آگ کے اوپر ڈال لوں تو اس فیض و کرم کی وجہ سے آگ بھی گلے گلزار بن جائے، وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ قرآن و سنت پر چلنے کے لیے ہم ایسے بزرگوں کی زندگی کو اپنی مشعل راہ بنائیں، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کا انداز حیات کو، اور انہوں نے معاشرت کس طریقے سے ادا کی، کس طریقے سے معاشرے میں چلے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ باری تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ بھی عمل ہو جائے کہ گویا باری تعالیٰ کا ہم سے اس فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل صدق کے ساتھ ہو جاؤ، اہل صفا کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صداقت کی منزلوں پر چلنے والوں میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھیں
تو آپ صداقت کی منزل پر گویا کہ روز اول ہی سے فائز ہو گئے تھے۔ جس طریقے سے بچپن ہی سے آپ کی زندگی میں جو سچائی، جو صداقت اور جو دیانت رونما ہوتی ہے، گویا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں یہودی، عیسائی اور فاسق و فاجر تائب ہوئے، یہودی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور عیسائیوں نے آپ کے دست حق پرست پر جو ہے توبہ کی اور وہ ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دو صفات اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ وہ صفات ہے ستار، یعنی کہ وہ لوگوں کے رازوں کو، ان کے عیبوں کو چھپاتا ہو، اور دوسری صفت ہے غفار، یعنی کہ جو اس کی گستاخی کرے، جو اس کے خلاف بات کرے، وہ اس کو معاف کر دے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صفات اس کے اندر پائی جائیں۔ وہ دو صفات ہیں شفیق، یعنی لوگوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئے، دوسری رفیق، یعنی لوگوں سے اچھے اخلاق سے اور نرمی سے پیش آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کے اندر شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفات پائی جائیں، وہ صادق ہو یعنی سچا ہو، وہ متصدق ہو یعنی صدقہ ادا کرنے والا ہو، اور حضرت عمر کی دو صفات اس کے اندر پائی جائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے تو اس سے روکتا ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفات اس کے اندر پائی جائیں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفات اس کے اندر پائی جائیں، یعنی کہ وہ عالم ہو، علم والا ہو، اور دوسری صفت ہے وہ بہادر ہو۔ یہ آپ کی نصیحت جو ہے بہت ہی معتبر کتاب قلائد میں ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ پیغام دیا کہ ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جس پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا، جس پہ باری تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا، جو اسلام کا انداز حیات ہے، جس کے بارے میں اسلامی معاشرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور جس پہ چل کے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور وہی اصل راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی اسلام کا راستہ ہے۔ تو گویا کہ ان بزرگوں نے اپنی پوری زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن و سنت پر اگر تم کو گامزن رہنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، تو تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، اور اس راستے پر کامیابی کے ساتھ چل کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ جس کے بارے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق حسنہ ہے، بہترین آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور پھر بعد کے لوگوں میں صحابہ اکرام نے، اور ان سے آنے والوں میں اولیاء اکرام نے، تابعین اکرام میں، تابعین نے، اور خصوصاً اگر ہم ذکر کریں اس محفل کے اعتبار سے تو شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے پر چل کے دکھایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔